نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ معزز سامعات، روز کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا موضوع لے کر۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والا بیان آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ معزز سامعات، آج میں جس موضوع پر تذکرہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو میری بہنوں، کوئی بھی عمل کیا جائے جب تک اخلاص سے خالی ہوگا تو فائدہ نہ ہوگا۔ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جب عمل میں اخلاص ہوگا تو مقصود اللہ کی رضا ہوگی، تو دیکھنا کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اخلاص کی سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دل میں بھی عزت اور قدر ڈال دیتے ہیں۔ تو عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہوگی تو غالب رہو گے اور اللہ کی نصرتیں اور برکتیں آئیں گی۔ میری بہنوں، جب بندہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے قلوب کو اسی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کی محبتیں اور ہمدردیاں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب فلاں آدمی سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو، تو اس سے آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین میں پھیلا دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اس سے مراد ظاہری واہ نہیں ہے، اس سے مراد دلی قدر ہے جو متقی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دل میں اس کی قدر ڈال دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، جو کوئی آخرت کے لیے کمانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی کفالت فرماتے ہیں، اور جو کوئی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں، اور جو کوئی اپنے باطن کو درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست فرما دیتے ہیں۔ تو معزز سامعات، اگر نجات کی طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہ دو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو۔ جبلہ یحسبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عبد الملک بن مروان کے ساتھ ایک جہاد میں تھے کہ ایک شب بیدار شخص بھی ہمارے ساتھ ہو گئے جو رات کو بہت ہی کم سوتے تھے۔ کتنے دنوں تک ہمیں ان کا کچھ تعارف نہ ہو سکا، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ ان کی بیان کردہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک سائل نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کو نجات پانے کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، یہی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہ دو۔ عرض کیا، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں گے؟ ارشاد ہوا، اس طرح کے عمل تو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر کرو مگر ارادہ اس کی رضا کے علاوہ کوئی اور ہو، اور ریا سے بچتے رہو، یہ شرک باللہ ہے۔ اور ریاکار کو قیامت کے دن سریعام ان 4 ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا: او کافر، او فاجر، او غدار، او خاسر۔ تیرا عمل بیکار ہو گیا، تیرا اجر ختم ہو گیا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں، تو اپنا حصہ وہاں سے تلاش کر جس کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ جبلہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صحابی سے کہا کہ تجھے خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے خود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہاں، کوئی غلطی بلا قصد ہو گئی ہو تو کہہ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ تو میری بہنوں، عمل اللہ کے لیے ہو، اور جب عمل کر لیں تو عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔
فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے عمل کا ثواب آخرت میں پائے تو اسے چاہیے کہ ریا و نمود کے بغیر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے اور پھر اسے بھول جائے کہ کہیں عجب و خود پسندی اسے ضائع نہ کر دے، کیونکہ منقول ہے کہ نیکی اور اطاعت کرنے کی بنسبت اسے سنبھالنا زیادہ مشکل ہے۔ ابو بکر واسطی رحم اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کی مثال شیشے کی سی ہے جو ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اصلاح کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے ہی عمل کو بھی ذرا سی ریا اور عجب توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے اور اسے ریا کا بھی خطرہ ہے تو اول تو اسے پوری کوشش سے ریا کو دل سے نکالنا چاہیے، اگر نہ بھی نکال سکے تو عمل نہ چھوڑے بلکہ عمل کرے اور اس میں ریا کا کچھ جو حصہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ یعنی ایک تو عمل کرے، اس کو کوشش کرے کہ ریا سے پاک کرے، لیکن اس میں اگر ریا کا ڈر ہو تو کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا رہے۔ تو میری بہنوں، جو بھی ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جب تک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہو گے تو نصرتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ آئیے میں ایک واقعے کے ذریعے سے یہ بات آپ کو سمجھاتی ہوں۔ حضرت اکرمہ رحم اللہ راوی ہے کہ ایک آدمی ایک درخت کے پاس سے گزرا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اس کو طیش آیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک دن کلہاڑا پکڑ کر گدھے پر سوار ہو کر اس درخت کی جانب چل دیا کہ اسے کاٹ ڈالوں گا۔ راستے میں ابلیس انسانی شکل میں ملا۔ وہ پوچھنے لگا، کدھر جا رہے ہو؟ یہ شخص بولا، میں نے ایک درخت دیکھا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ گدھے پر سوار ہو کر وہاں جاؤں گا اور اسے کلہاڑے سے کاٹ ڈالوں گا۔ ابلیس کہنے لگا، بھلا تجھے کیا غرض ہے اس سے؟ اس درخت کا خیال چھوڑ اور اس کے پجاریوں کو چھوڑ، ان کو خدا خود ہی سمجھ لے گا۔ دونوں میں تکرار ہونے لگا حتیٰ کہ دست و گریبان ہو گئے۔ ابلیس لعین عاجز آ گیا اور یہ شخص اپنے ارادے پر پکا رہا۔ یہ دیکھ کر ملعون شیطان کہنے لگا کہ تو واپس ہو جا، میں تجھے روزانہ 4 درہم دیا کروں گا، روزانہ اپنے بستر کا کنارہ اٹھا کے دیکھ لینا، اس کے نیچے رکھے ہوں گے۔ یہ شخص سن کر کہنے لگا کہ سچ کہتے ہو؟ وہ بولا، میں بالکل اس کا ضامن ہوں۔ یہ شخص واپس آ گیا اور اس بے وعدہ 2-3 دن تک 4 درہم یومیہ وصول کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن چادر اٹھائی تو نیچے سے کچھ نہ ملا، اور اگلے روز بھی کچھ نہ ملا تو پھر کلہاڑا لے کر گدھے پر سوار ہو کر چلا۔ ابلیس پھر انسانی شکل میں سامنے آ گیا اور کہنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ شخص بولا، ایک درخت کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اسے کاٹنے جا رہا ہوں۔ ابلیس کہنے لگا کہ اب تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرا پہلی بار کا جانا اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ اگر تمام زمین و آسمان والے بھی جمع ہو جاتے تو تجھے نہ روک سکتے، اور اب تیرا جانا محض خود غرضی کا ہے کہ درہم نہیں ملے تو اٹھ کر چل دیا۔ خبردار، اگر ذرا بھی آگے بڑھا تو تیری گردن مروڑ دوں گا۔ یعنی شیطان بھی اس پہ غالب آ گیا۔ تو یہ شخص چپکے سے واپس لوٹ گیا اور درخت کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ تو معزز سامعات، جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ غالب رہتا ہے، دنیا پر بھی، یہاں تک کہ شیطان پر بھی۔ لیکن جب نیت بدل جائے تو نیت بدل جانے سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر شیطان بھی غالب اور انسان بھی غالب ہو جایا کرتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ، ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں رہا۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔